باقی میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا ان سے. جب سب کے سب لوگ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے جسے وہ ایمان سمجھتے ہیں، تو میں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے. ادروائز اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف چندے کھانے میں شیر ہو. رہا ہمارا موقف تو میں وہ اس وقت رکھوں گا جب یہ لوہا گرم ہوگا. یہ سب کے سب علماء کرام جب یہ دھرنے کے لیے پہنچے ہوں گے نا اسلام آباد سارے فرقوں کے، پھر انشاءاللہ تعالی میں امت کے سامنے پورا مقدمہ رکھوں گا اور جو حق ہے اس کو بالکل بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ ایکسپوز نہیں ہوں گے، نہ یہ ایکسپوز ہوں گے نہ قادیانی ایکسپوز ہوں گے جب تک کہ یہ پورے کے پورے معاملات اس نہج کو پہنچ نہیں جاتے. تو میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ پورے کے پورے ایشو کے میچور ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. باقی میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا ان سے. ڈیسیژن میں جو قاضی فائز صاحب نے لکھ دیا ہے وہی فائنل رہے گا. باقی میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا ان سے. ڈیسیژن میں جو قاضی فائز صاحب نے لکھ دیا ہے وہی فائنل رہے گا. آنا شروع ہو گئی ہیں اور ابھی کوئی بہت بڑے پروٹیسٹ کا بھی اعلان کیا ہے تمام نے. میرا اس میں موقف ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ میں ابھی پبلکلی سامنے رکھنا نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ کہ ابھی رکھنے سے مسئلے کا رخ بدل جائے گا. انشاءاللہ میں انتظار کروں گا کہ یہ جب سب کے سب لوگ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے جسے وہ ایمان سمجھتے ہیں، یعنی صرف اینٹی قادیانی کام کرنا. ختم نبوت پہ تو بے توفیقے لوگ کام کر ہی نہیں سکتے، اس کے کاپی رائٹس ہمارے پاس ہیں. اس کے کاپی رائٹس ہمارے پاس ہیں. صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہیں. ہم نے تو کرنا ہے ختم نبوت میں کام. جب یہ اینٹی قادیانی کام کے لیے نکلیں گے تو تیار ہے نا مولویوں تو جو میں کرنی ہے انشاءاللہ. صرف میں انتظار کر رہا ہوں یہ سارے جمع ہوں، کیونکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے جب تک کہ یہ فیصلہ ریورس نہ ہو. فیصلہ تو ورس کوئی نہیں ہونا، کیونکہ ریویو پٹیشن کے بعد یہ فیصلہ آیا. پاکستان کے قانون میں اب اس کے بعد سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی جو انہوں نے کر دیا. سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اور جید علماء کرام کی آراء کی روشنی میں وفاق کی درخواست منظور کرتے ہوئے مبارک ثانی کیس کا مختصر حکم سنا دیا ہے. عدالت نے اپنے مختصر حکم میں معترضہ پیراگرافز کو حذف کرنے کا حکم دیا اور قرار دیا کہ ان پیراگرافز کو بطور عدالتی نظیر کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکے گا. دیکھیے عبدالقیوم صدیقی کی رپورٹ. سیاسی کونسل کی سفارشات اور جید علماء کرام کی آراء کی روشنی میں وفاق کی درخواست منظور کرتے ہوئے مبارک ثانی کیس کا مختصر حکم سنا دیا ہے. عدالت نے اپنے مختصر حکم میں معترضہ پیراگرافز کو حذف کرنے کا حکم دیا اور قرار دیا کہ ان پیراگرافز کو بطور عدالتی نظیر کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکے گا. دیکھیے عبدالقیوم صدیقی کی رپورٹ.